سب سے پہلے اگر ہم قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ جو حق کو بہت ہی واضح انداز میں باطل سے الگ کرتی ہے اور بہت ہی ایک ریئلٹی والی اگزامپل کے ذریعے، ایک مثال کے ذریعے یہ بات بیان فرماتی ہے، ہم اس آیہ کریمہ کی روشنی میں حق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہیں پہ ایک اشارہ میں اس آپ کے سوال کی جانب بھی انشاءاللہ کر دوں گا۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ رعد کے اندر خداوند متعال نے آیہ کریمہ ہے 17، آیہ نمبر 17، ورس نمبر 17 اور سورہ مبارکہ الرعد، اس کے اندر خداوند متعال بیان فرماتا ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے بارش نازل کی، اور زمین پہ جو راستے بنے ہوئے تھے، زمین پہ جو نالے، جو ندیاں، جو نہریں بنی ہوئی تھیں، ان نہروں میں جتنی گنجائش تھی اس کے مطابق ان میں پانی بھر گیا۔ فصالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، اس میں جب پانی بہا تو پانی کے اندر فلوئنگ ہوتی ہے، پانی بہتا ہے، ہمیشہ پانی اتار سے معذرت ہمیشہ پانی جو ہے وہ چڑھاؤ سے اترائی کی طرف بہتا ہے، اوپر سے نیچے کی جانب پانی کا بہاؤ ہوتا ہے۔ یہ ندی نالے بہہ اٹھے، ان میں پانی بہنے لگا۔ یہاں پہ خداوند متعال بیان فرماتا ہے کہ جب ان میں پانی بہہ اٹھا تو آپ دیکھیں پانی کی موجیں جب ٹکراتی ہیں تو اس وقت پانی کی سطح کے اوپر ببلز بنتے ہیں، بلبلے بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید بیان فرماتا ہے فاحتمل السیل زبدا رابیا، کہ اس پانی کے اوپر بلبلے بننا شروع ہو گئے، ببلز بننا شروع ہو گئے، اور پانی کے اوپر جھاگ، ایک سمجھے ببلز کا لشکر، ایک بے تحاشا بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں ببلز پانی کے اوپر تیر رہے ہیں۔ یہ ایک مثال قرآن نے دی۔ دوسری مثال کی طرف آپ غور کریں، قرآن مجید دوسری مثال بیان فرماتا ہے وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، بیان فرماتا ہے کہ جب آپ زمین سے سونا نکالتے ہیں یا کوئی اور معدنیات نکالتے ہیں تو وہ امپیور ہوتی ہے، ناخالص ہوتی ہے۔ اس کو خالص بنانے کے اس کو آگ میں اس قدر ہیٹ کیا جاتا ہے، اس قدر ٹمپریچر اس کا بڑھایا جاتا ہے کہ میلٹ ہو جاتی ہے۔ جب یہ دھات، یہ آئرن ہو یا گولڈ ہے یا سلور ہے یا کوئی اور دھات ہے، اس وقت جب یہ میلٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی ببلز بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ببلز جو ہیں وہ امپیورٹی ہوتی ہے، ناخالص، جتنا بھی گندگی ہے، جو گندا مواد ہے وہ اوپر آ کر اس کے اوپر تیرنے لگتا ہے، یہاں پر اس کو نکال لیا جاتا ہے، خالص سونا، خالص چاندی ہمارے پاس پیچھے رہ جاتی ہے۔ قرآن مجید کیا ہے بیان فرماتی ہے وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، جو تم آگ میں گرماتے ہو، کس لیے؟ ابتغاء حلیتن، زیورات بنانے کے لیے، جویلری بنانے کے لیے، او متاعن زبد مثلو، یا جو کیا نام ہے اور دیگر جو آپ چیزیں بنانے کے لیے، اس کے اوپر بھی اسی طرح کی جھاگ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ آیہ کریمہ بیان فرماتی ہے کذالک اللہ یضرب الحق والباطل، کہ خداوند متعال اتنی ہی آسانی کے ساتھ حق اور باطل کو بیان فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آیہ کریمہ نے اس طرح سے اختتام فرمایا کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ جو بلبلے ہیں یہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ببلز، اس کو اتنے شروع میں جب پانی بہتا ہے، آپ بالخصوص جو سمندر کا پانی ہوتا ہے، جب اس کی موجیں چڑھنا شروع ہوتی ہیں، اس کے اندر بڑی بڑی ویوز پیدا ہوتی ہیں، اس وقت تو ایک بہت ہی بڑی جھاگ، ایک ببلز کا پورا اس سمندر کو گھیر لیتی ہے، اس سمندر کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اس جھاگ کو ختم کرنے کے لیے یہاں پہ کوئی آپ کو مشینری نہیں چاہیے، یہاں پہ آپ کو کوئی بہت سارے لوگوں کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ آپ دیکھیں خود بخود آہستہ آہستہ یہ جھاگ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے ٹمپریچر دیگر چیزوں کی وجہ سے یہ جھاگ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی with the passage of time، خود حالات زمانہ، گردش حالات، گردش ایام خود بخود اس جھاگ کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ایک مثال
آیہ کریمہ نے بیان فرمایا کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَبُ جُفَانٍ کہ یہ جو جھاگ ہے یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ اور جو لوگوں کے فائدے کی چیزیں یعنی پانی یا دوسری اگزامپل میں سونا چاندی وہ باقی رہ جاتا ہے۔ بس آپ دیکھیں خدا تعالی نے اسی طرح بیان فرمایا، حق ریالٹی ہے، واقعیت ہے، حقیقت ہے، ریالٹی موجود ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، صحیح ہے۔ یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کی جو سینسز ہیں اس کے حواس اس کو ایک دھوکا ہوتا ہے، ظاہری دھوکا، اور وہ جو ریالٹی ہوتی ہے اس کو کچھ اور سمجھنے لگتا ہے، اس کو ریالٹی کسی اور طرح سے پریسیو ہونے لگتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں دو چیزیں، ایک ہے ریالٹی، ریالٹی اپنی جگہ موجود ہے، چاہے انسان اس ریالٹی کو سمجھے نہ سمجھے، ریالٹی کو دیکھے، ریالٹی ایگزسٹ کرتی ہے، موجود ہے۔ اس یونیورس کے اندر پلینٹس موجود ہیں، چاہے ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، پلینٹس اپنی جگہ موجود ہیں، اپنے آربٹ کے اندر سرکولیٹ کر رہے ہیں، اپنے آربٹ کے اندر وہ گردش کر رہے ہیں۔ ایک اور دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ریالٹی کو کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں، کس طرح سے سمجھتے ہیں، یعنی ہماری پرسیپشن آف ریالٹی کیا ہوتا ہے۔ ہم انسان جس چیز میں دھوکہ کھاتے ہیں وہ پرسیپشن آف ریالٹی ہے، یعنی ہم بلبلوں کو سمجھنے لگتے ہیں کہ یہی ببلز یہ سب کچھ ہیں، چونکہ بہت ابھر کے سامنے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے پورا سمندر یا دریا کو اپنے اوپر اپنے اندر گھیرا ہوا ہے، لہٰذا یہ بہت بڑی چیز ہے، اور انسان اسی ببلز کو کیا کرتا ہے، جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ود دا پیسج آف اس کو یہ حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ جو ببلز میں نے جمع کیے یہ ببلز ہیں، یہ پرلز نہیں ہیں، یہ موتی نہیں ہے، یہ ببلز ہیں، اور ود دا پیسج آف ٹائم یہ جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا ریالٹی آلویز ایگزسٹ کرتی ہے، حق ہمیشہ رہتا ہے، باطل آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں، جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں بیان فرمایا کہ ایک چیز ہے ریالٹی، جس کو جیسے قرآن مجید نے بیان فرمایا پانی، وہ ریالٹی ہے، وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہ پانی لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، فوائد رکھتا ہے، ایڈوانٹیجز اینڈ بینیفٹس رکھتا ہے۔ دوسری طرف قرآن مجید نے کہا ببلز، جو پانی کے اوپر جب اس کی ٹائیڈز اور اس کی ویوز پیدا ہوتی ہیں پانی میں تو ببلز پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم ملاحظہ فرمائیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے ریالٹی، ایک ہے پرسیپشن آف ریالٹی، یعنی ہم ریالٹی کو کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں۔ ریالٹی جو ہے ہمیشہ ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کے اندر کوئی چینج نہیں آتا، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور ریالٹی اس چیز سے بھی چینج نہیں کرتی کہ ہم ریالٹی کو کس طرح سے پرسیو کریں یا نہ کریں، کس اینگل سے ریالٹی کو دیکھیں، اس چیز سے ریالٹی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے وہ ایک مشہور و معروف مثال بھی جو کافی زیادہ دی جاتی ہے کہ وہ سابقہ زمانوں میں لوگ یہی سمجھتے تھے کہ زمین سینٹر آف دا یونیورس ہے اور سارے پلینٹس انکلوڈنگ جو سن ہے اور سورج ہے وہ اس کے گرد گردش کرتا ہے، لیکن بعد میں ریالٹی جو ہے وہ سب کے سامنے آ گئی کہ نہیں، ان ریئل زمین از اے پلینٹ، یہ ریوالو کرتا ہے اراؤنڈ دا سن، اور سن جو ہے وہ سینٹر آف دا یونیورس ہے، ہماری جو منظومہ شمسی ہے اس کا سینٹر سن ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ریالٹی چینج نہیں ہوئی، ریالٹی کبھی اس میں کوئی اثر نہیں پڑتا، چاہے ہم ریالٹی کو جس طرح سے بھی پرسیو کریں، جس طرح سے ریالٹی کو دیکھیں یا ریالٹی کو نہ بھی جانیں، ریالٹی از ریالٹی، وہ چینج نہیں ہوتی، لیکن ہم ریالٹی کو پرسیو کس طرح سے کرتے ہیں۔